السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے، چوتھے پارہ کا 5واں رکوع ہے، جس کے ہم پہلے 3 لیسن پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کا چوتھا لیسن ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے سود سے منع فرمایا، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب تم سود سے نہ رکو اور جو آگ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے اس کا ایندھن تم بن جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ بیان کیا کہ جنت تیار کی گئی ہے جس کی وسعت کی حد زمین اور آسمان کی وسعتوں سے بھی بڑھ کر ہے، جو کہ اللہ کے متقی بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ پاک نے متقیوں کی صفات بھی بیان کر دی کہ اے میرے بندے، اگر تم بھی متقی بننا جاؤ تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے متقی بن سکتے ہو۔ وہ صفات کیا تھیں؟ کہ جب بھی وہ خوشحالی میں ہوں یا بدحالی میں ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا تھی؟ کہ اپنے غصہ پر قابو پاتے ہوئے درگزر کرتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ پھر اللہ بھی ان احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے پھر کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے، کوئی ظلم کر بیٹھیں اپنی جان پر، تو وہ فوراً سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ فعل نہیں دہراتے ہیں۔ یہ اللہ کے متقین کی صفات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئکا، یہ وہ ہیں، جزاؤہم، جن کا بدلہ مغفرتن، بخشش ہے، من ربہم، اپنے رب سے، وجناتن، اور جنت یعنی باغات، تجری، رواں ہے، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، ندیاں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ونعما، اور کیا ہی اچھا، اجر، بدلہ ہے، العالمین، کام کرنے، العاملین، کام کرنے والوں کا۔ قربان ہو جائیں رب کی ذات پر کہ رب نے کس طرح سے پہلے متقین کی صفات بیان کی اور پھر ان کا اجر بھی بیان کیا کہ ان کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے کہ ان کا بدلہ کیا ہوگا، بخشش ہوگا، اور پھر رب نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب وہ ہمیشہ کیا ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کچھ ختم نہیں ہونا۔ اس زندگی کا تو ایک اینڈ بنایا اللہ پاک نے، لیکن اس کا کوئی اینڈ نہیں بنایا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ پاک کا کتنا ہی خوبصورت اجر ہے، کس کے لیے؟ کام کرنے والوں کے لیے۔ عاملین کہہ کر اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ صرف باتیں کرنے سے تمہیں یہ اجر مل جائے گا، بلکہ عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اگر متقین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، قَدْ خَلَتْ، گزر چکے ہیں، مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے، سنن، قاعدے، فسیرو، پس سیر کرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف، کیسے، کانا، ہوا، عاقبۃ، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ ھذا، یہ، بیان، ایک بیان ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا، اور نہ ہمت ہارو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، وانتم، اور تمہیں، الاعلون، سربلند ہوں گے، اور تم ہی سربلند ہوگے، ان کنتم، اگر تم، مومنین، سچے مومن ہو تو۔ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت انداز بیان اختیار فرمایا۔ اللہ پاک کے تو انداز بیان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں، پس تم سیر کرو زمین میں۔ اب اللہ پاک نے سیر و سیاحت کو بھی امپورٹنٹ کیا ہے کہ جو میں نے زمین بنائی ہے
اس کو صرف یہ نہ دیکھو کہ وہ عام زمین ہے، وہ عام چیز ہے، بلکہ اس زمین میں سیر کرو، اس میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا ہے جنہوں نے جھٹلایا ہے، تمہیں ضرور ان کے نشانات ملیں گے زمین میں۔ اللہ پاک نے اسی لیے تو نشان چھوڑے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر سکیں، اس سے سیکھ سکیں اور اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ یہ بیان ہے، ہدایت اور نصیحت ہے، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو واقع ہی اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، جو واقع ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے نصیحت اور ہدایت ہے، کیونکہ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہمت نہیں ہارنی اور نہ ہی تم نے غم کرنا ہے، یعنی صحابہ کرام کو بھی اللہ پاک یہاں پہ خوشخبریاں دیتا ہے کہ تم ہمت نہ ہارو، تم جو اتنی محنتیں کر رہے ہو، اللہ پاک کبھی بھی تمہیں کسی کے سامنے شکست نہیں دے گا، بلکہ تم ہر جگہ سربلند ہی ہوگے۔ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں دیکھ لیا جائے کہ وہ کثیر تعداد میں کافر ہوتے تھے اور قلیل تعداد میں مسلمان، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے کبھی انہیں شکست کا سامنا نہیں کرنے دیا، بلکہ ہمیشہ ہی سربلند رہے اور ہمیشہ ہی انہیں فتح یاب کیا۔ اور پھر اللہ پاک اس میں ہمارے لیے بھی فرماتا ہے کہ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، اللہ پاک تمہیں ضرور سربلند کرے گا اگر تم سچے مومن ہو تو۔ اگر ایک سچا مومن ہے، یعنی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ سے شکوہ نہیں کرتا کہ میں تو اتنا اچھا بنتا ہوں، میرے ساتھ برا ہوتا ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے اگر تم سچے مومن ہو تو کبھی بھی ہار نہ ماننا اور غم نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے اور تم ہی سربلند کیے جاؤ گے، اس کی فکر تم نے نہیں کرنی ہے۔ قربان ہو جائیں رب کی ذات پر کہ اس کی کتاب کو پڑھ کر دل ایمان کتنا تازہ ہوتا ہے، دل کس طرح سے اش کر اٹھتا ہے کہ اتنی خوبصورت کتاب ہمیں دی گئی ہے جو ہم نے صرف اور صرف اپنے گھروں کی زینت بنا کر رکھتی ہے، غلافوں میں کور کر کے، جس کو پڑھنا ہی ہم نے گوارا ہی نہیں کیا۔ کاش کہ ہم اس کو کھول کر پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس کی خوبصورتیوں کو دیکھیں، اس کی رعنائیوں کو دیکھیں، یہ کس طرح سے خوبصورت ہے، ایک ایک لفظ قیمتی موتیوں کی طرح ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔